السلام علیکم ویورز، میں ہوں نعیم مسعود، کالم نگار، روزنامہ جنگ، اور آج ہم آپ کے سامنے گفتگو شنید لا رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ قریشی صاحبہ کی۔ تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں ڈاکٹر صاحبہ کا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے ماس میڈیا اینڈ ایجوکیشن میں ماسٹر ڈگری حاصل کی یونیورسٹی آف مانچسٹر سے۔ پھر ان کی پی ایچ ڈی کا بڑا جاندار اور شاندار ٹاپک ہے جو انہوں نے یونیورسٹی آف برمنگھم سے کی، یعنی ٹاپک ایجوکیشن مینجمنٹ پالیسی اینڈ لیڈرشپ۔ پھر ڈاکٹر صاحبہ کا جو پوسٹ ڈاک ہے یہ یونیورسٹی آف کیمبرج سے ہے، اور یونیورسٹی آف کیمبرج میں ان کا پوسٹ ڈاک کا جو تھیسس ہے وہ ہے جینڈر ایکویلٹی اینڈ ہائر ایجوکیشن۔ ڈاکٹر صاحبہ محترمہ نے اس سے پہلے سرو کیا لاہور کالج ویمن یونیورسٹی میں بطور وائس چانسلر، اور آج کل وائس چانسلر ہیں دا ملتان ویمن یونیورسٹی میں، دا ویمن یونیورسٹی ملتان۔ ڈاکٹر صاحب کا ایجوکیشن کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے جو تعارف کا محتاج نہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ جی السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب میں بڑے ایک دلچسپ سوال سے گفتگو شنید کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں۔ آئی ایم سوری، انٹرو تھوڑا سا لمبا ہو گیا، کہ میں نے یہ اپنی طرف سے ایک لسٹ بنائی ہے جس میں وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب سے بات کی جو اسپیشلی کرونا کنڈیشن کے حوالے سے تھی۔ پھر میں نے ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے بہت کچھ سیکھا کیونکہ ان کا سبجیکٹ تھا کمپیوٹر۔ ضیاء القیوم وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، ان سے میری بات ہوئی۔ اسی طرح پنجاب یونیورسٹی کے ڈاکٹر نیاز جو کہ انجینئر ہیں، ان سے بھی اس کرونا کنڈیشن اور ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بات ہوئی، اور بھی وائس چانسلر سے بات ہوئی۔ اور اس میں آپ سے اگر ہم بات نہ کرتے تو یہ سارے سلسلے کی کڑی ادھوری رہ جاتی۔ میری لسٹ میں آپ ایجوکیشن کو، لیڈرشپ کو بڑا قریب سے سمجھ گئے۔ ایک دلچسپ بات آپ کو بتائیں، پچھلے دنوں جب آپ نے انٹرنیشنل کانفرنس رکھی انرجی ریسورسز کے حوالے سے اپنی ملتان یونیورسٹی میں، تو میرے ساتھ میرے دو ریسرچر تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ ذرا پتہ کیجئے غیر محسوس انداز میں کہ ڈاکٹر عظمیٰ قریشی لیڈر ہیں یا باس۔ تو جو ڈیٹا سامنے آیا وہ جان کر بڑی خوشی ہوئی، اور میرے ناظرین اور سامعین کو بھی اور ایجوکیشنسٹ کو بھی خوشی ہوگی۔ ڈیٹا میں آپ ابھر کے بطور لیڈر سامنے آئے۔ سو میرے دل میں، میرے دماغ میں آپ کے لیے بڑا احترام ہے۔ ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے، سوال بڑا دلچسپ ہے۔ آپ کو احکام بالا ایک آفر دیتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ ہے 50 ایکڑ یونیورسٹی آف ملتان کے لیے، ویمن یونیورسٹی ملتان کے لیے، یہ ہے 25 پروفیسر، اور یہ ہے آپ کی مرضی کی آفر، آپ جہاں چاہیں وہاں آپ کو وائس چانسلر لگا دیتے ہیں۔ اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں کہوں گی تینوں دے دیں، اس میں سے آپ کیا چوز کریں گے؟ 25 فل پروفیسر، 50 ایکڑ زمین فار یونیورسٹی، یا اپنی مرضی کی یونیورسٹی میں وائس چانسلرشپ؟ میں جی آپ کے ساتھ بہت ہی سچائی سے جواب دوں گی کہ میں چاہوں گی کہ میری یونیورسٹی میں 25 پروفیسر آ جائیں اور ہمیں زمین مل جائے۔ یہ میرے بالکل دل کی آواز ہے۔ اچھا شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ 25 پروفیسر آ جائیں، زمین مل جائے، اور اس کے بعد اگلے ٹینیور میں میری مرضی کی یونیورسٹی مل جائے۔ نہیں جی، ایسا کوئی میرا نہیں ارادہ۔ یعنی ڈاکٹر صاحب اب بات یہ سامنے آئی کہ آپ نے کہا کہ پہلے 25 پروفیسر، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر یونیورسٹیز میں پروفیسر نہیں ہے اور پروفیسر ٹرینڈ نہیں ہے بالکل تو بات نہیں بنے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ ٹیچر ٹریننگ میں، چونکہ آپ ہیں پیور ایجوکیشنسٹ ہیں، لیڈرشپ آپ کی اس میں ہے، تو جو میری فیلنگ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، میں کہتا ہوں کہ فل پروفیسر ہو، پی ایچ ڈی ہو، ایم فل ہو، ایسوسیٹ ہو، اسسٹنٹ ہو، اس سے بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے کلاس میں جانے سے پہلے، لیب میں جانے سے پہلے۔ آپ اس پہ اپنی کیا رائے دیتے ہیں پلیز؟ میں سر اپنی رائے دینے سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گی، اور اس بات کا اعتراف کروں گی کہ ہمیشہ میں جب بھی آپ سے ملی میں نے بہت سیکھا، اور میں اپنے آپ کو آپ کے شاگردوں میں سے گنتی ہوں۔ یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں، اور میری بہت عزت افزائی ہے اس سے۔ آپ کا جواب، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جی بالکل میں اس چیز سے پوری طرح سے جو ہے آپ کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ یونیورسٹیز بنتی ہیں پروفیسر سے،
اور پروفیسرز کو صرف وہ نہیں جن کے پاس ڈگری ہوں اور کچھ ان کے پاس پبلیکیشنز ہوں اور کچھ سالوں کا ایکسپیرینس ہو. ایکسپیرینس کی کوالٹی، ان کی اپنی پروفیشنل انٹیگریٹی، ان کی کمٹمنٹ اور ان کی محنت، اس طرح کیا جو آج کل پروفیسرز ہیں انہی کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو. جب 2002 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا تو وہ ایک مشن کے ساتھ بنا تھا کہ ہم لوگ اپنی ہائر ایجوکیشن کو یہاں پر ٹرانسفارم کر دیں گے. اور تب سے اب تک آپ نے دیکھا کہ ہائر ایجوکیشن میں بہت سارے اتار چڑھاؤ ہے، لیکن اس کی جو سب سے ایک مثبت جو اس کی رہی ایک آؤٹ کم وہ یہ تھی کہ لوگوں کو سمجھ آئی کہ یونیورسٹیز تحقیق کے لیے ہیں، یونیورسٹیز جو ہیں وہ انڈسٹری اور سوسائٹی کو سرو کرنے کے لیے ہیں، ان کی پارٹنرشپ بہت ضروری ہے اور بڑا کلیدی کردار جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہیں کسی بھی معاشرے کی ترقی میں، چاہے وہ اکنامک ہو یا اس کی جو جسے کہتے ہیں سیویلٹی امپروو کرنے کے لیے ہو. یونیورسٹیز کے کردار کو کسی بھی طرح سے جو ہے ہم جو ہے اس کو نہیں بھلا سکتے، اور اس کو ہمیشہ سے ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ جب ہم یونیورسٹیز پلان کریں تو جہاں انفراسٹرکچر کی بات ہوتی ہے وہاں پر فیکلٹی ڈیولپمنٹ اور کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ یعنی CPD جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ نئی ٹیکنالوجی کے آنے کے ساتھ ساتھ معاشرہ بھی اپنی ایک نئی شکل اختیار کرتا جاتا ہے جی اور تعلیمی اداروں کو اس کے ساتھ ہی چلنے کی بہت ضروری ہے تاکہ جہاں پر ہم نے اپنے معاشرے کی اچھی اقدار کو سنبھالے رکھنا ہے وہاں ہم نے دنیا کے ساتھ آگے ٹیکنالوجیکلی بھی جانا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی خوشی ہوئی، پچھلے دنوں پتا چلا آپ نے اپنے آپ کو جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے اس کی کسوٹی پہ رکھا. آپ نے جرأت کی، کیونکہ بالکل ینگ یونیورسٹی ہے آپ کی، غالباً 2013 میں یہ سامنے آتی ہے اور یہ عالمی رینکنگ میں اپنا سبمٹ کرواتی ہے کیس، اور یہ اپنی طرز کی ایک جرأت ہے اور ایجوکیشنل کمٹمنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب جو آپ فرما رہے تھے اسی کو دیکھیں تو آپ کبھی کبھی سوچتے تو ہوں گے کہ ایک سینٹر آف ایکسیلنس جو ہے وہ ویمن یونیورسٹی ملتان میں بھی ہونا چاہیے. اگر ہونا چاہیے تو ہم کس طرح اس طرف موو کر سکتے ہیں؟ بالکل سر، آپ نے بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ہماری نبض پر ہاتھ رکھا. جب ہم لوگ میری جو کوالٹی جو انہینسمنٹ سیل کی ڈائریکٹر ہیں مجھے کہنے لگی کہ میڈم ہمیں کیا جانا چاہیے، ابھی تو ہم شروع ہوئے اور کچھ عرصہ ہمارا ایسا رہا کہ ہمارے پاس وائس چانسلر بھی نہیں تھے. جی مگر جب میں نے انہیں کہا کہ جی اس میں جانا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری منزل کیا ہے، کم از کم ہمیں اپنا پرپز اور اپنی ڈائریکشن جو ہے اس کا تعین کرنے کے لیے انٹرنیشنل ریس کے اندر یا انٹرنیشنل لائن اپ کے اندر کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے. جی یہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ جب تک آپ کو اپنی منزل کا نہ پتہ ہو تو آپ اپنے راستے کا یا اپنے سفر کا بھی جو زیادہ راہ ہے اس کا بھی آپ کو جو ہے بندوبست کرنا جو ہے نا سمجھ میں تبھی آتا ہے اگر آپ اپنی منزل کا پتہ ہو کتنا ڈسٹینس ہے، کتنا دور تک جانا ہے. مجھے جو سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا میری حوصلہ افزائی کی اس حقیقت نے کہ ہمارے پاس بہترین فیکلٹی ممبرز ہیں، چاہے کہ وہ بہت ینگ ہیں. جس انٹرنیشنل کانفرنس میں آپ آئے وہاں پر ہماری ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ملکہ لانی، ان نے سنگل ہینڈڈلی بہت کام کیا اس کانفرنس کے لیے. اور پھر میرے دیکھتے دیکھتے میں نے دیکھا کہ اور بہت سارے ینگ فیکلٹی ممبرز نے بھی ان کے ساتھ آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیا، ہماری ایڈمنسٹریشن نے بھی لیا. تو میرے دل میں ایک امید یہ پیدا ہوئی کہ اگر ہم لوگ ایک دفعہ ایک سوچ لیں کہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ایک بہترین یونیورسٹی بنیں گے تو ہم وہ بن سکتے ہیں، چاہے ہمیں بنے ہوئے صرف ابھی 6 سال ہوئے ہیں اور مشکل سال گزرے ہیں، لیکن اگر ہم محنت کریں اور اپنی جو ویژن ہے اس کو پراپر ایکشن پلان میں ٹرانسلیٹ کر لیں مل کر کولیکٹیولی پارٹیسپیٹیولی، تو ہم انشاءاللہ تعالی ضرور آپ دیکھیے گا. میرا تو یہاں پر ایک ٹینیور تک کا سفر ہے، لیکن ہم وہ بنیادیں ڈالیں گے مل کے جو کہ اس یونیورسٹی کو آتے سالوں تک ایک بہت بہترین یونیورسٹی
बनने की इंशाल्लाह ताला उसके अंदर सलाहियत पैदा हो जाए। डॉक्टर साहब, आपने उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत कमाल किया, आपके असाजा ने कमाल किया, और वहाँ एक कहकशां मौजूद थी वाइस चांसलर्स की जिन्हें आपने मदऊ किया, और वो यकीनन आपके लीडरशिप के लिए, आपके टीचर्स के लिए और आपके स्टूडेंट्स के लिए एक एतमाद बढ़ाने वाली बात थी। मिसाल के तौर पे उसमें इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर मौजूद थे, डॉक्टर अतर महबूब उस कॉन्फ्रेंस में, फिर डॉक्टर साइका थी बहावलपुर वीमेन यूनिवर्सिटी से, बीजीयू एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर डॉक्टर मंसूर कुंडी मौजूद थे, डॉक्टर कालू थे वहाँ एनएफसी यूनिवर्सिटी से, और खुशी हुई कि एक एडवाइजर भी मौजूद थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, फेडरल मिनिस्ट्री के। फिर मुझे कमिटमेंट कुछ नजर आई, वहाँ उस वक्त आपके एनर्जी के मिनिस्टर मौजूद थे। जी। एनर्जी के मिनिस्टर चूंकि लोकल मुल्तान के हैं, तो मैं एक अर्ज करूं और पैगाम है मुल्तान वालों से कि जब किसी भी यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, और जब यूनिवर्सिटी जो विनाइल स्टेज पे हो, अर्ली स्टेज पे हो या कहीं एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हो, तो उसमें 3 चीजों की बड़ी अहमियत होती है, वाइस चांसलर और जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और जिस तरह मुल्तान की होगी कमिश्नर होंगे, डीसी होंगे, आपके एसी होंगे, और प्लस वहां की सिविल सोसाइटी। मेरे ख्याल में अगर किसी यूनिवर्सिटी को आपने कम्युनिटी सेंटर बनाना है, अच्छा उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन का लिंक बनाना है, तो आपके साथ खड़ा होना चाहिए, फर्ज है वहां की सिविल सोसाइटी का और वहां की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, ये फर्ज है कि आपके साथ खड़े हों, फिर उन्हें एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। तो मुझे वो मलिक साहब का नाम मेरे जहन में नहीं है जो मिनिस्टर आए थे, तो अख्तर मलिक साहब तो अख्तर मलिक साहब से भी मैंने उस वक्त आपके सामने, सारे वाइस चांसलर साहब के सामने रिक्वेस्ट की थी, जब उन्होंने मुझसे मुलाकात की, ख्वाहिश का इजहार किया कि इस यूनिवर्सिटी को गोद ले लें। तो डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में आपको ये एक साथ साथ काम करना पड़ेगा इस सिलसिला की मैनेज। देखिए, मैं आपके साथ लीडरशिप और मैनेजमेंट की बात करूंगा, आपकी स्पेशलाइजेशन इसमें है, तो आप पहले तो बताइए मेरे नुक्ते से एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल 100% इस चीज से मैं एग्री करती हूँ, और आपको जानकर ये खुशी होगी कि वाकई मुल्तान की जो कम्युनिटी है वो बड़ी गर्म जोशी से और बहुत हमारी हौसला अफजाई करते हैं, बहुत जिसे कहते हैं ना, मुझे आके यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगी कि चाहे वो कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर है या मिनिस्टर्स हैं या एमएनएस हैं या एमपीएस हैं, उन सबकी ख्वाहिश ये है कि वो किसी ना किसी तरह से अपना कोई ऐसा किरदार अदा करें जिससे कि इस यूनिवर्सिटी की मदद हो सके। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि आपने पूछा कि हम इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं। हमारे सिंडिकेट की मेंबर भी यहाँ की हैं, एक सबीन गुल हैं जो कि बड़ी एक्टिव एक सियासतदान हैं, और उनका बड़ा हमेशा से ये बड़ी वो शौक से हिस्सा लेती हैं तालीमी सरगर्मियों में, और हमारी यूनिवर्सिटी को बहुत सपोर्ट करती हैं, और खुशकिस्मती से वो हमारी सिंडिकेट की भी मेंबर हैं। इसी तरह से डेर साहब हैं, हम उनके हलके से हैं, और आमिर टोगर साहब हैं, नदीम कुरैशी साहब हैं, इवन जो ये शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, हमें किसी न किसी तरीके से वो राब्ता करते रहते हैं। जब हम लोगों ने स्कॉलरशिप की कमेटियां बनाई या कोई भी हमने एडवाइजरी कमेटी बनाई, तो हम किसी न किसी को उसमें जरूर शामिल करते हैं, ताकि वो ना सिर्फ ये कि वो बाहर से बैठ के देखें, बल्कि आकर देखें कि हम ऐसे क्या काम कर रहे हैं जिससे कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो मजीद मजबूत हो, और हमारे बच्चियों के लिए उनका बेहतरीन उनके मुस्तकबिल का बंदोबस्त हो सके, ताकि वो जब इस तालीमी अदारे में आए, गो कि ये एक विमेन यूनिवर्सिटी है, मगर उनको ये ना लगे कि वो किसी भी तरह से किसी और यूनिवर्सिटी से पीछे हैं। इसीलिए हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, सोशल साइंसेस के ऊपर उनका जो एक बहुत कोर रोल होता है, आपको पता है कि किसी कौम की सोच बदल दें तो फिर, और उनको वो हुनर दे दें जिसके जो कि मुल्क के लिए और उनके लिए फायदा मंद है, तो फिर आगे की कामयाबी की राहें खुद ही खुलती रहती हैं।
تو بالکل میں آپ سے اگری کرتی ہوں، اور ہم ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے کانفرنس میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے سب کو دعوت دی ہوئی تھی. پھر ہم سیمینارز کرتے ہیں. آج ہم نے ایک انٹرنیشنل ویبینار کیا. امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے، وہاں کے پروفیسر نے ڈائریکٹلی ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہماری فیکلٹی کو ایڈریس کیا کووڈ-19 کے حوالے سے بھی. اور فزکس ایک بڑا مضبوط سبجیکٹ ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی ریسرچ کو ری ڈائریکٹ کریں تاکہ ہم کلائمیٹ چینج کو اور جو یہ نینو ٹیکنالوجی ہے اس کو لے کر، اور یہ جو بایو ٹیکنالوجی ہے اس کو لے کر آخر آج کے سائنسدان کی کیا سوچ ہونی چاہیے تاکہ وہ کل کی دنیا نہ صرف اپنے ملک کے اور لوکلی بلکہ گلوبلی ہمارا اس وقت کیا کردار ہونا چاہیے. وہ بہت لیکچر کامیاب رہا، اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ کچھ ہی دنوں میں ہم ہارورڈ کے اور MIT کے اور کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسرز کو، میری ان سے بھی بات ہوئی ہے پچھلے دنوں، وہ بھی لیکچرز دیں گے تاکہ جو اس وقت جیسے کووڈ نے ساری دنیا کو ایک طرح سے جھنجھوڑ کے اکٹھا کیا ہے کہ ہمارے مسائل ایک ہیں. اگر ایک ملک میں کسی بھی قسم کی ہارڈ شپ آتی ہے تو وہ دوسرے ملکوں پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. تو آج کا لیکچر سن کے مجھے تو اس سے بہت حوصلہ افزائی ہوئی. اور وہاں وہ امریکہ میں مقیم ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں بھی یونیورسٹی بنائیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ہماری جیسی ویمن یونیورسٹیز کو بھی سپورٹ کریں تاکہ ہماری تحقیق جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات سے 3 میرے کوشچن بنے ہیں. ایک ہے سنڈیکیٹ کے حوالے سے، ایک جو آپ نے گلوبل کا تذکرہ کیا، جو گلوبل امرجنگ ٹرینڈز آ رہے ہیں اس حوالے سے، اور ایک مجھے بے نظیر کا واقعہ یاد آ گیا. کہا یہ جاتا ہے کہ جب بے نظیر بھٹو کو داخل کروایا گیا برطانیہ میں تو وہ یونیورسٹی اس وقت ویمن یونیورسٹی تھی، اور بھٹو صاحب نے باقاعدہ بے نظیر کو ایک ویمن یونیورسٹی میں داخل کرانے کا اہتمام کیا. بعد میں وہاں دیٹ از سم تھنگ ایلس کے بعد میں کو ایجوکیشن ہو گئی. تو ڈاکٹر صاحب جب آپ نے گلوبل کی بات کی تو دیکھیے کووڈ کی بات کی، تیسری بات کووڈ تھی. کووڈ-19 نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا. ایک تو یہ سکھا دیا کہ ہمیں بلینڈڈ ایجوکیشن کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. ہمارا پروفیسر جسے آج سے ٹھیک 10 دن بعد ریٹائر ہونا ہے، بے شک وہ 22ویں 21ویں 22ویں گریڈ میں ہے یا وہ اس سے بھی زیادہ گریڈ کا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اگر اس کے پاس سکلز نہیں ہیں. سکلز سے مراد ایک ہے صرف ٹیچنگ، ایک ہے صرف آپ کا سبجیکٹ. ایک چیز ہے سکل میں کیا ہے، آج آپ کو ڈیجیٹل ہونا پڑے گا. کیونکہ میں آپ کو سیدھا بتا دوں کہ جو گلوبل ٹرینڈز ہیں اس میں انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی بہت ضرورت ہے. جیسا کہ یقیناً آپ کے پوسٹ ڈاک میں بھی اور آپ کے بالخصوص PhD میں بھی آپ نے یہ کیا، اور آپ کے ماس میڈیا اینڈ ایجوکیشن آپ کا ماسٹر ڈگری کا سبجیکٹ تھا مانچسٹر میں. تو یہ جو ICT ہے نا، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، پھر مارکیٹ جو ہے، یہ مارکیٹنگ گلوبلائزیشن ہو گئی. پھر یہ کنسورشیا اسٹریٹجک جو الائنسز ہیں، یہ جو آپ نے لیکچر کروائے بھی، پھر سوشیو کلچرل جو ٹرینڈز ہیں اور ڈیموگرافک ٹرینڈز ہیں، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن پلیز آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، ہمارے جو کچھ مردوں میں خڑوس پروفیسر ہیں وہ اس طرف نہیں آ رہے، وہ کنونشنل ایجوکیشن میں جا رہے ہیں، باری باری تنخواہیں لیتے ہیں اور ینگ آ رہے ہیں. لیکن اب آپ پہ ذمہ داری خڑوس لوگوں کی نہیں ہے، آپ کے پاس ایک ٹیلنٹڈ ینگ ٹیم ہے آپ کی یونیورسٹی میں نے جو دیکھی ہے. تو کیا ان کی اس میں جو کووڈ کے چیلنجز آئے، آگے آپ بلینڈڈ ایجوکیشن میں جا رہے ہیں، ان کی ٹریننگ کا آپ نے کو بطور خاص ڈاکٹر صاحب بندوبست کیا؟ جی بالکل، آپ کی بات سے میں بہت زیادہ اس چیز کے اوپر تو اصرار کروں گی کہ جتنے بھی پروفیسران ہیں ان کو جہاں اپنی تحقیق کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح ان کو اپنی، جیسے ہم لوگ ایجوکیشن میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک اچھے استاد کے اندر بہترین اس کا اپنا جو ڈسپوزیشن، اسکلز اور نالج کا امتزاج ہوتا ہے. اگر اس کا وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے جس کے اندر وہ لائف لانگ لرنر ہے، اس کو یہ چاہت ہے کہ مجھے ہر لمحے بڑھنا ہے، بہتر سے بہتر جاننا ہے. اگر ہم جب کیمبرج میں پڑھتی تھی یا اپنی باقی بھی میری ساری رسل گروپ کی یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر جتنا قابل پروفیسر ہوتا تھا وہ اتنا ہی ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہوتا تھا اور اتنا ہی وہ نالج سیکر بھی ہوتا تھا. وہ ہم سے پوچھتے تھے آپ کا معاشرہ کیسا ہے، یا اس آئیڈیا کے بارے میں آپ اور کون سے پہلو دیکھتے ہیں.
میرا خیال ہے کہ جب تک ہمارے اساتذہ اپنے ذہن میں یہ چیز نہیں ڈال لیتے کہ ان کو ہر لمحے سیکھنا ہے، اور وہ ایک شاگرد جسے کہتے ہیں نا اسٹوڈنٹ رہتے ہیں پوری زندگی میں، وہ کبھی ایک الٹیمیٹ نالج کے لیول پہ نہیں پہنچتے. جب تک یہ ایٹیٹیوڈ ہم میں نہیں آئے گا، اور وہ جو اسکلس کی آپ نے بات کی، ہم نے فوری طور پہ موڈل، ہم نے کہا کہ ہمارا LMS ہم نے لیا، لرننگ مینجمنٹ سسٹم. اور آپ کو جان کے بہت خوشی ہوگی کہ میں نے 2012 میں میں نے لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں LMS جو ہے وہ متعارف کروایا. اور باقاعدہ ہم نے لوگوں سے، امریکہ کی ایک کمپنی تھی ان سے ہم نے اسکلز لی، ٹریننگ لی. اس وقت کی جو وائس چانسلر تھی وہاں پر، انہوں نے اس چیز کو بہت سراہا. اور آج مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اوور دا ایئرز کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے اداروں میں عجیب و غریب قسم کی کئی دفعہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ LMS ختم ہو گیا. آج وہ ہوتا تو کسی طرح سے وہ یونیورسٹی پیچھے نہ رہتی. اور جب میں نے یہ والی یونیورسٹی جوائن کی تو جو پہلی چیز میں نے اپنی IT ٹیم، ہماری بہترین IT ٹیم ہے، میں نے ان کو کہا، ابھی کووڈ کا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، میں نے آتے ہی کہا کہ سب سے پہلے LMS لرننگ مینجمنٹ سسٹم، CMS کیمپس مینجمنٹ سسٹم، اور ٹریننگ، اور ہم بلینڈڈ لرننگ کی طرف جائیں تاکہ، اور ہم فلپ کلاس رومز بنائیں تاکہ جہاں پر ہمارے ٹیچرز میں کسی طرح سے کوئی ایسی چیز ہے جس کو وہ اتنی زیادہ اس کے اوپر مہارت نہیں رکھتے، تو ہم کسی انٹرنیشنل پروفیسر کی مہارت لیتے ہوئے فلپ کلاس رومز جو ہیں وہ کریٹ کریں اور بلینڈڈ لرننگ کریں تاکہ بچے جو ان سے ہیں اپنے ٹائم کے اندر وہ لیکچر سنیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. ابھی ہم اس پروسیس میں ہی تھے تو یہ آ گیا، تو اب ہم نے LMS بھی لے لیا. آج کل ٹریننگز بھی ہو رہی ہیں. ہماری فیکلٹی انتہائی زبردست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیسے آپ نے کہا کہ ینگ ہیں اور بڑی ان کے اندر، بلکہ ایون جو ریٹائرمنٹ کے بھی قریب ہے، میں نے دیکھا ہے ہماری پروفیسران اتنے شوق سے سیکھ رہی ہیں، اتنی محنت کر رہی ہیں دن رات. اور میں ان سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں اور سیلوٹ کرتی ہوں ان کے جذبات کو کہ وہ اپنے شاگردوں کے لیے اس قدر محنت کر رہی ہیں. ابھی آج ہی ہمیں لیٹر آ گیا ہے اسمارٹ کلاس روم کا، ہم اسمارٹ یونیورسٹی کا بھی حصہ ہیں. یہ سب ہم نے ابھی پچھلے کچھ ماہ میں شروع کیا تھا. تو آپ ہمیں اللہ کرے کہ آپ کی دعا سے ہم لوگ اپنے سارے گولز جو ہیں وہ اچیو کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. یہ واقعہ ہے آزاد کشمیر کا. پروفیسر نرگس سعید ہیں وہاں پہ، فاطمہ جناح پوسٹ گریجویٹ کالج کی ایسوسیٹ پروفیسر ہے انگلش کی، اور ان کے میاں بھی ایجوکیشنسٹ ہیں، انجینئر ہیں، انیس الدین خواجہ صاحب. تو یہ میں مظفر آباد میں بیٹھا کہ انہوں نے مجھے بات سنائی کہ وہاں پہ ایک کشمیر انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز، وہاں CSP آفیسر یا آفیسرز کی ٹریننگ کا ادارہ ہے. تو وہاں پہ ایک خاتون، بلکہ 2 خاتون پرنسپل ایسی تھی، وہ یہ تو پروفیسر صاحبہ تھیں لیکن باقی پرنسپلز تھے ٹریننگ کے لیے آئے. تو ان کی ٹریننگ باقاعدہ کروائی گئی کمپیوٹر کے لیے بھی. تو ایک خاتون نے احتجاج کیا کہ جی میرا تو 1 ہفتے کے بعد میں تو ریٹائر ہونے والی ہوں، تو وائی شوڈ آئی ڈو دس. تو اس نے بہرحال اس کو قائل کیا انسٹرکٹر نے، وہاں پہ طارق بٹ صاحب نے، انہیں بھی میں جانتا ہوں، ڈائریکٹر ہیں. تو جب اس پروفیسر صاحبہ نے جو 1 ہفتے بعد ریٹائر ہونے والی تھی کمپیوٹر پہ کام کیا، تو بعد میں انہوں نے علانیہ کہا کہ میں نے تو بڑی غلطی کی کہ اس اسکل سے استفادہ نہیں کیا. میں تو اب جاتے ہی اپنے IT ڈپارٹمنٹ کو بلاؤں گی اور ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے بیڈ روم میں، اپنے اسٹڈی میں کمپیوٹر رکھوں گی. یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کو ایک کوشچن، میرا کوشچن نہیں ہے، آج ایک ینگ فیمیل لیکچرر کا مجھے ایک کوشچن آیا. انہوں نے کہا کہ آپ وائس چانسلر سے بات کرتے ہیں تو کسی سے بات کریں کہ جن بچوں کے پاس ڈیٹا نہیں ہے، جو بچے غریب ہیں، موبائل اچھا نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ، تو وہ کیسے کریں. تو میں نے انہیں جو جواب دیا، پھر آپ کا بھی جواب لیتا ہوں. میں نے کہا باتیں 2 ہیں. پہلی بات یہ ہے کیا بچہ پڑھنا چاہتا ہے یا نہیں پڑھنا چاہتا. دوسری بات یہ ہے کیا ٹیچر پڑھانا چاہتا ہے یا نہیں پڑھانا چاہتا، بہانے ڈھونڈ رہا ہے نہ پڑھانے کے. رہی بات ہنگامی حالت میں ہے، ہم جنگی حالت میں ہیں، تو اس میں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ایجوکیشن سانس ہے، سانس ہم روک کے نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ جو لوگ بہانہ بناتے ہیں، گلوبل ٹرینڈز تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں. آپ یہ اس کی طرف آئیں، آپ ICT کی طرف.
تو ہمیں ICT کی طرف آنا چاہیے. یہ جو اس طرح ٹیچر سوچتے ہیں کہ جی بچوں کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں یا وغیرہ وغیرہ، ظاہر ہے یہ ٹیچر ٹو ٹیچر، ادارہ ٹو ادارہ، ریجن ٹو ریجن ویری کرتے ہیں، لیکن آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ یہ بڑا اہم جواب ہے. میں اس کا یہی جواب دوں گی جو آپ نے دیا کہ جی یہ سب سے جو کور چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا ٹیچرز پڑھانا چاہتے ہیں اور کیا اسٹوڈنٹس کے اندر وہ چاہت ہے پڑھنے کی، تو بالکل راستے نکل آتے ہیں. میں آپ کو اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے بتاتی ہوں. ہم لوگوں نے ویب ٹی وی بھی شروع کیا ہے، ہمارا پہلا ویب ریڈیو بھی شروع ہو گیا، تاکہ ریڈیو تو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، اس کے اندر بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے لیکچر جو ہیں وہ ہم آن ایئر کریں، کیونکہ تاکہ وہ ریموٹ ایریا تک بھی پہنچ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم CDs بنا رہے ہیں اور ہم ایک سمپل میں جو لیکچرز کر رہے ہیں اور وہ ہم ریکارڈ کر کے بچوں کو بھیجیں گے، تاکہ اس وقت ہمارے جو QEC ہے وہ سروے کر رہا ہے اور میپنگ کر رہا ہے کہ کون سے ایسے ہمارے بچے ہیں جن کو ایکسیس نہیں ہے. اور ہم اس طرح سے لیکچر تیار کر رہے ہیں جو کہ ایڈوانس کے جو ظاہر ٹیکنالوجی میں تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جو بچے بالکل بیسک فون رکھتے ہیں یا بیسک جو ان کے پاس کوئی فون ہے یا ٹیکنالوجی ہے، اس تک کیسے ہم لوگ ان بچوں کو جو ہے کس طرح سے رسائی دے سکیں جو کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہمارا کام ہو رہا ہے. لیکن ہم نے ریڈیو کے اندر یہ شروع کر دیا کہ اتنی بائی ساؤنڈ تو بچے جو سے ہیں ان تک سارا کچھ پہنچ جائے، اور CDs کے ساتھ ہم ان کو ویڈیوز وغیرہ بنا کر بھیج دیں گے تاکہ بچے جہاں پر موجود ہیں تو وہاں پر جو ہے ان کو ایکسیس مل سکے. اس کے اندر ٹیچرز کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے تو ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے. یہ LMS جو ہے یہ بہت بڑی سہولت ہے. ابھی تو ہم جنگی حالات میں ہیں اور بہت ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں، لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہم نے 2012 سے یہ شروع کیا ہوا تھا. شروع میں اس کے سٹارٹ میں تو بہت محنت ہوتی ہے، آپ کو لیکچر ریکارڈ کرنے پڑتے ہیں، آپ کو بچوں کے لیے ریسورسز بنانے پڑتے ہیں، لیکن ایک دفعہ جب وہ سائٹ بن جاتی ہے تو وہ آنے والے کئی سالوں کے لیے اسی ٹیچر کے لیے سہولت بن جاتی ہے کہ وہ اسی کو پہلے کو سنتا ہے، اس کو بہتر کرتا ہے، اور جو بہتر چیز ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ہی رہتی ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ استاد اور شاگرد دونوں کو یہ دل میں ماننا ہے کہ جس طرح بھی کوشش کرنی ہے، ہم نے اپنا یہ جو ہمارا ٹارگیٹ ہے ہمیں اس کو اچیو کرنا ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے آئے. تو پھر میرا خیال ہے خود ہی انسان کو وہ ایٹیٹیوڈ والی بات آ جاتی ہے کہ ایٹیٹیوڈ کے اسپیلنگ اگر آپ جمع کریں ان کو تو اس کو وہ 100% ملتا ہے. کہ نمبر جو آتا ہے 100 آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ صحیح ہو جائے، آپ کی سوچ صحیح ہو جائے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، جیسے بھی کرنا ہے. آپ کو میں نے بڑی یونیورسٹیز میں ہم نے پڑھ کر آئی ہوں، وہاں میں ریسرچ بھی کر کے آئی. وہاں پر ٹیچر کا رول کم صرف ایک فیسیلیٹیٹر کا ہوتا ہے، اصل سیکر ہوتا ہے شاگرد خود. بچوں کو کوشش کرنی ہے کہ وہ نیٹ سے بھی کوشش کریں، اگر وہ نہیں ہے جہاں تک وہ اگر بہت ریموٹ ایریا میں ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان تک پہنچیں گے اور ان تک ہر قسم کی جو نالج ہے اور انفارمیشن ہے پہنچائیں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے رسل گروپ میں رہ کے اس کی چھتری تلے کام کیا، بوسٹن گروپ یا بوسٹن اسکول آف تھاٹ کا بھی اپنا کام ہے، تو ہم کیوں نہیں پاکستان میں ایک ملٹی ورسٹی کانسیپٹ، اس طرح ایک کنسورشیم کانسیپٹ لا سکے؟ میں نے بات کی جب مختلف وائس چانسلر سے، تو میں نے کہا کہ جس طرح BZU اپنے علاقے میں، اسی طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پورے KP کو، اسی طرح پنجاب یونیورسٹی سینٹرل پنجاب کو، مثلا قائد اعظم یونیورسٹی پنڈی اسلام آباد کے اداروں کو، اور یہ اپنی ایک چھتری بنائیں، اور ایک اگر اچھا ٹیچر ایک کے پاس ہے. اب ہم آفٹر افیکٹس جو ہیں COVID-19 کے، اس کے بعد ہم بلینڈڈ ایجوکیشن میں جا ہی رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. تو ہم ایسی چھتریاں اپنے اوپر کیوں نہیں بناتے ان دس کنڈیشن، یہ جو وبائی کنڈیشن ہے، اینڈ آفٹر دس کنڈیشن. تو آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کا پھر آپ کو یاد ہوگا میری آواز اللہ کرے ڈاکٹر ضیاء القیوم وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کانوں تک بھی جائے. میں نے انہیں بھی کہا تھا، پھر یہ کہتا ہوں کہ وہ بکس دیں، ان کے پاس بڑی بکس ہیں. وہ ملتان، پھر ملتان سے تو تعلق ہے اس وائس چانسلر کا، اپنی یونیورسٹیوں سے تو محبت کرنی چاہیے، ان کی بہن بیٹیاں یہاں پڑھ رہی ہوں گی، تو آپ بکس لیں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے. تو آپ کیا کہتی ہیں ان کنسورشیم کے حوالے سے؟
Is it possible in Pakistan? I couldn't agree with you more, sir. یہ بہت آج کی ضرورت ہے اور پوسٹ کووڈ میں تو ہوگا ہی ایسے. جی آج کا جو ویبینار میں نے دیکھا وہ پاکستانی پروفیسر تھے جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک تو ان کے اندر درد بہت تھا پاکستان کے لیے اور انہوں نے بہت محنت سے وہ ایک جو ہے وہ سیمینار جو ہے وہ کمپلیٹ کیا اور ایک ایک پہلو سے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی. تو میں بھی اس کا حصہ تھی, بیٹھی دیکھ رہی تھی, سن رہی تھی. تو مجھے یہ بات کو بہت احساس ہوا اور میرے ذہن میں آج یقین کریں آپ کا ملٹی یونیورسٹی کا آئیڈیا جو ہے نا وہ فلوٹ کر رہا تھا کہ پوسٹ کووڈ میں یہی سولوشن ہے ایک. اور اگر ہم ہمیشہ کے لیے یہ ایک اپنا ٹرینڈ بنا لیں کہ یونیورسٹیز جیسے آپ نے بتایا کہ سینٹرل بڑی یونیورسٹیز ہر صوبے اور ہر ریجن کے اندر ہیں, اگر وہ ایک سینٹرل ہب بنا لیں اور سب یونیورسٹیز کو ساتھ لے کے چلیں اور اچھے پروفیسرز کا پول بن جائے اور اس پول کے تھرو مطلب جو لیکچرز ہوتے ہیں ریکارڈیڈ ہوں یا فیس ٹو فیس ہوں جیسے آپ نے کہا بلینڈیڈ ہو, تو اس سے بہتر جو ہم آج کل پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ تنقید یہ کی جاتی ہے کہ یہاں کے پروفیسرز کا وہ لیول نہیں ہے جو باہر کی یونیورسٹیز کا لیول ہے. اور یہ تنقید نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ حقیقت بھی ہے. کچھ حد تک بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر ہم یہ بلینڈڈ کر لیں اور ہم نیشنلی اپنا ایک یہ بنا لیں جسے کہتے ہیں نا اس قسم کا کنسورشیم اور پھر ادھر سے دیکھیں کہ جو ہمارے بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں ان کو لیں اور پھر باہر کے جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں ان کو لے کے آپس میں شیئرنگ آف نالج تھرو دس ٹیچنگ اینڈ لرننگ بھی ہو جائے تو بہت ہی ایک اچھا فیوچر ہے ہائر ایجوکیشن کا گلوبلی بھی اور لوکلی بھی. ہم لوگ یہ سب ہمارے پاس ہمارا BOS ہوتا ہے, بورڈ آف اسٹڈیز ہوتا ہے, ہمارا اکیڈیمک کاؤنسل ہوتا ہے, اس کے اندر جب ہم دوسری یونیورسٹی سے اچھے پروفیسرز کو بلاتے ہیں تو ان کے وہاں موجودگی اور ان کی کنٹریبیوشن سے اور بہتری آتی ہے جو ہمارا کریکولم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ ایک ننھا سا سوال ہے میرا, آپ نے اکیڈیمک کاؤنسل کا نام لیا, اکیڈیمک کاؤنسل ہو یا آپ کا سنڈیکیٹ ہو, کیا آپ بطور وائس چانسلر یوز ٹو ہیں اپنا ویٹو پاور استعمال کرنے کا یا نہیں کرتے؟ یہ جی بہت مشکل آپ نے سوال کیا ہے. یس اینڈ نو. اچھا ڈاکٹر صاحب چلے, یہ جو کنسورشیم کی آپ بات کر رہے تھے, سب سے پہلے ابھی آپ کو کل ہی ڈاکٹر جو سائیکا ہیں بہاولپور ویمن یونیورسٹی کی, ان کے ساتھ تو کنسورشیم بنا لینا چاہیے. ان کی یونیورسٹی بڑی سفر کر رہی ہے, حکومت پتہ نہیں ان کی یونیورسٹی کی طرف خیال کیوں نہیں ہے. ابھی ہمارے ہاں کچھ یونیورسٹیوں سے ستیلا پن ہے, اللہ کرے کہ ہماری قیادت اسے بھی دیکھ لیں. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر میری نظر میں 3 ہیں, اساتذہ, اسٹوڈنٹس اور والدین کسی بھی یونیورسٹی کے. بالکل. تو آپ نے جو والدین فیکٹر ہے یا والدین یونٹ ہے اس میں اسٹیک ہولڈرز آف دا یونیورسٹی میں, ان کے متعلق کیا سوچا, کیا کرتے ہیں, کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ پیرنٹس کے ساتھ جی ویسے تو ہمارا تعلق رہتا ہے مگر ابھی فی الحال ہم لوگوں کا جو میرا اپنا ذاتی خواہش ہے انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر, ابھی تک تو ہم نے ایسے نہیں. ڈاکٹر صاحب میرا سوال پالیسی بنانے کے متعلق ہے. ابھی آپ کیا کر رہے ہیں, کووڈ کنڈیشن ہے, سر دست کیا ہو رہا ہے, یہ کوشچن نہیں ہے. آپ اس پالیسی کو بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ جی بنائیں گے بالکل ہی. میں تو چاہتی ہوں کہ پیرنٹس کے ساتھ چلا جائے. میں نے ایک یہاں پر کلچر میں اوور آل یونیورسٹیز میں دیکھا ہے, میں نے اس وقت 4 ویمن یونیورسٹیز میں کام کر چکی ہوں اور ابھی میری اسٹوڈنٹس مجھے اکثر ای میل کر دیتی ہیں یا ٹیکسٹ کر دیتی ہیں اور اپنے مشکلات مجھے بتاتی ہیں. تو اس میں مجھے خود بھی یہ چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ یونیورسٹی کافی ڈیٹیچ ہے پیرنٹس سے. بچے تو یہاں آتے ہیں, وہ سمجھتے بھی ہیں اپنی اس کی اہمیت کو کہ ان کو آگے بڑھنا ہے اور پڑھنا ہے. پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ ان کی بچیاں اگر وہ ان کے اوپر اتنا زیادہ انہیں انویسٹ کیا اور ان کو بھیجا ہے, ٹائم بھی بچی کو بھیجنا, اس کی بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جن کا وہ خیال رکھتے ہیں اور پھر وہ آ پاتی ہیں یونیورسٹی تک. تو فیوچر میں تو جی میں ڈیفینیٹلی ہماری جو کمیٹیز ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پبلک ریپرزینٹیوز کو بیچ میں ڈال رہے ہیں, آئی ووڈ لائک ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا پیرنٹس آلسو. جب تک کہ پیرنٹس کو آن بورڈ نہیں لیا جا سکتا, کیونکہ جی یہاں پر تعلیم ہی نہیں, تربیت کی بھی بہت ضرورت. بہت اعلیٰ. ڈاکٹر صاحب ایک میرا چھوٹا سا کوشچن, آئی ایم سوری فار انٹرپشن. آپ ہی کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ یونیورسٹی آف باغ ایک ویمن یونیورسٹی ہے آزاد کشمیر میں,
وہاں ایک فیمیل کو وائس چانسلر لگانا تھا، انٹرویوز بھی کیے گئے اور وہ سیاست بھی گرما گرم ہوئی اور وہ ہاٹ پوٹیٹو بنا، ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا، اور وہاں وہ ایک مرد کو لگانا چاہتے تھے۔ اگر وہ اے جے کے فالو جنرلی کرتا ہے پنجاب کو، تو پنجاب کی کسی بھی ویمن یونیورسٹی میں مرد کو وائس چانسلر نہیں لگایا گیا۔ تو میں تو بالکل ہی ایگری نہیں کرتا۔ کہا یہ جاتا ہے جی وہ مشکل یونیورسٹی ہے، دیکھیے مشکل یونیورسٹی ہو یا نہ ہو، جب وہ خواتین کی یونیورسٹی ہے تو وائس چانسلر کو قیادت کو مشکل میں ڈالیں۔ ایک تو یونیورسٹی کبھی ریجنل نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ نیشنل اور انٹرنیشنل ہے نئے سناریوں میں، جب سے دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ تو کیا آپ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ اے جے کی جو باغ کی ویمن یونیورسٹی ہے وہاں فیمیل وائس چانسلر ہونی چاہیے؟ جی بالکل، میں تو اس سے بالکل ایگری کرتی ہوں۔ عورتوں میں بہت صلاحیت ہے، ان کو سپورٹ کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، جو وہ ایکشن لیں، ان کے اندر ان کی پوری طرح سے ان کو جب تک سپورٹ نہیں ملے گی جو ہمارے سپیریئرز ہیں وہاں پر گورنمنٹ کی اور جن لوگوں نے ان کو اپوائنٹ کرنا ہے، ان کے خواتین میں بہت صلاحیت ہے۔ اور میں نے نوٹ کیا کہ مشکل حالات میں عورتیں ہی سنبھال سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی دنیا کے کرائسس ہوئے ہیں اس کے اندر چاہے ان عورتوں کے کردار کو اتنا زیادہ نہ پروجیکٹ کیا ہو، لیکن کوئی بھی قوم عورتوں کے کردار کے بغیر کامیاب نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ عورتوں میں یقین، ان کی لیڈرشپ میں یقین نہیں رکھیں گے تو پھر آپ فیمیل لیڈرشپ اپنے ملک میں کیسے کریٹ کریں گے؟ عورت چاہے اپنے گھر میں ہو یا باہر کام کرتی ہو، women leadership is not just about running an organization, it is an attitude. ایک ڈسپوزیشن ہے، ایک سوچ ہے، ایک ہمت ہے، ایک کردار ہے۔ تو یہ تو اینی کیس آپ جب تک یہ ثابت نہیں کریں گے، یہ ایک ماڈل نہیں پیش کریں گے لوگوں کو آگے کہ جب مشکل حالات کو عورت کے ہاتھ میں دیا جائے تو وہ بھی اس کو سنبھالنے کی سمجھ بوجھ اور طاقت رکھتی ہے۔ اور وہ بالکل آئی ایگری ود یو کہ وہاں پر ایک عورت کو بلکہ لگانا چاہیے ضروری طور پہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عورتوں کے اندر یہ صلاحیت ہے، یعنی مگر اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا، وہاں تو مرد کا سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا، پرماننٹ یونیورسٹی کے لیے انٹرویو ہی نہیں کرنے چاہیے تھے۔ بس جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو، اساتذہ کو اور وائس چانسلرس کولیگ کو ایک میسج دیں، اور میری خواہش یہ ہے، دیکھیں تھوڑا سا فرمائشی پروگرام ہے، میسج آپ کا دلوانا چاہتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں میسج ہو سینٹر آف ایکسیلنس بنانے پہ، یا اپنی یونیورسٹی میں کوئی جس میں اچھا سٹاف، اچھی فیکلٹی، اچھے اسٹوڈنٹس ہوں، اس کو اچھا ڈپارٹمنٹ بنانے کے لیے آپ کیا میسج دیں گے آل اوور دا پاکستان؟ نہیں جی، اس یونیورسٹی کو سپورٹ کریں اور یہاں کی ہمارے پاس بہترین فیکلٹی ہے، ان کی صلاحیتوں میں یقین رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں انفراسٹرکچر کے لیے جو بھی ہماری ضروریات ہیں وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے آپ کو ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہر ایک کے لیے یہ بتائیے کہ سینٹر آف ایکسیلنس ایک بنانے کے لیے کیا کریں وہ؟ اسی کے ساتھ بعد میں اجازت چاہوں گا۔ جی بالکل، ہم نے سینٹر آف ایکسیلنس کے لیے آلریڈی تیاری میں ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہترین فیکلٹی سب سے پہلے لے کر آئیں اور اپنی ایک راستے کا تعین کریں کہ ہماری ریسرچ کس طرف جائے گی، جس کے پر ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم اپنے بہترین شعبے کو ایک مثال بنائیں گے جس میں ہماری فیکلٹی آف لائف سائنسز کے اندر بایو ٹیکنالوجی ہے اور مالیکولر یہ جینیٹکس ہے، ان سب کو ملا کے ہمارا فزکس کا بھی ہے، بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن ہم زیادہ لائف سائنسز کے اوپر کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارا اس وقت PC1 جو ہے وہ ہم ڈیزائن بھی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا پہلا اسٹیپ اس وقت۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ کی بات سے مجھے یہ لگا ڈاکٹر صاحبہ کہ کنسورشیا اسٹریٹجی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس اسٹریٹجی کی طرف ہمیں جانا پڑے گا۔ جب تک ہم ایمرجنگ ٹرینڈز جو ہیں، جو گلوبل ایمرجنگ ٹرینڈز ہیں ICT کے، ان کو نہیں لیتے تو ہم سینٹر آف ایکسیلنس نہیں بنا سکتے، یونیورسٹیوں کو لوکلائز نہیں، انٹرنیشنلائزیشن کرنے کی جہاں ضرورت ہے، اور پھر میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کا انڈسٹریل لنک بھی بنائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ویورز۔